حالت میں زکام کی وجہ سے 3 بار سے زیادہ ناک پہنچنی پڑ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ یہ فقہ حنفی نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جی آپ نے 3 دفعہ اگر ہاتھ اٹھا لیا تو آپ عمل کثیر کر لیں گے، اور عمل کثیر جو ہے نماز کو مکروہ تحریمی واجب الادا کر دیتا ہے۔ یہ اس کے پیچھے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت سے، یہ محض ان کا باطل مسئلہ ہے۔ اور پھر جب ان کو کہیں گے جی اس طرح کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں جی عمل کثیر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے یوں نہ پوچھیں، بلکہ ہاتھ کو ایسے جسم کے ساتھ یوں ایسے لے لیں۔ اور سر طریقہ لکھے ہے تو اسی ہنستے پہ ہو، وہ کہتے ہیں یہ اٹھانا شمار نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ 20 دفعہ بھی کھجلی، کہتے ہیں اگر آپ کو اب 34 دفعہ کھجلی ہوئی ہے کمر پہ، ایسے کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر آپ ایسے کر کے ایسے جا کے کریں گے نا پھر نہیں ٹوٹے گی۔ سر یہ لکھا ہوا ہوتا، نہ لکھا ہوا تو آپ مجھے پکڑ لیں، آپ درِ مختار کھول لیں، بہار شریعت کھول لیں، بہشتی زیور کھول لیں، انہوں نے طریقے بھی بتائے ہوئے ہیں۔ سر ایڈی اوکھی نہ کرو، اس سے بندہ کوئی کہے گا یار میں نماز پڑھ ہی رہا، ایڈی اوکھی ہوگی زکام۔ آپ نماز کے اندر ضرورتاً کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں اگر مجھے یہ یقین ہونا میں اس بیماری سے بچ جاؤں گا تو ابن زیاد میں تجھے یہ حدیث بھی نہ سناتا، لیکن مجھے پتا ہے اب تو موت میرے سامنے ہے، تو اب مجھے کوئی ڈر نہیں رہا۔ تو سن کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا بدترین چرواہا وہ ہے جو حکمران چرواہا ہو۔ وہ ابن زیاد کو غصہ آ گیا، اس نے کہا تو محمد کے صاحب کا بھوسا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس کا ترجمہ بریلویوں نے چینج کر دیا ہوا ہے، اور انہوں نے بڑے احترام سے ابن زیاد فرمانے لگے آپ تو صحابہ کرام کی باقیات ہیں، یہ ترجمہ کر دیا ہے۔ مجھے بڑا دکھ، اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ بریلوی یہ حرکت کریں گے، جو بندی اہل حدیث نے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے تو وہ یہ ترجمہ کرتے باقیات ہیں، اس نے کہا بھوسا ہے، کیونکہ اس کے آگے الفاظ ہیں اور بڑے غصے میں ہیں۔ ان کا بھوسے ہم لوگ نہیں، بھوسے تو تم لوگ ہو جو باقی بچ گئے ہو۔ کم از کم ان سے بتائیں۔ میں نے بتایا نا میں ایک دفعہ گولڈا شریف تھا، یہ بھی اس زمانے کی بات ہے، میں بلکہ اس کے بعد 2002 یا 3 کی بات ہے۔ میں جناب میری جو آفس کی طرف سے رہائش تھی نا وہ F11 میں تھی، وہاں سے آپ 15 منٹ میں گولڈا شریف G11 یعنی E11 بنتا ہے، ادھر پہنچ سکتے ہیں۔ تو میں اکثر جو ہے نا وہ عصر سے لے کے مغرب تک وہاں پہ وقت گزارتا تھا مزار کے اوپر۔ ایک دن میں وہاں گیا نا، میں نے دیکھا جناب ایک بندہ جو ہے نا تسبیح پکڑی ہوئی ہے نا اور طواف کر رہا ہے قبر کا۔ اچھا میں نے اس نے ذہن رکھا، میں نے کہا اس نے ویسے کسی بندے کو تلاش کر رہا ہو، 1 یا 2 3 جب پھیرے ہو جائیں پھر بندہ کہتا ہے کوئی کام، تیسرے پھیرے میں پڑھ لیا، میں کہا یار تو بریلویوں کو بدنام کرا رہا ہے۔ کہتا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہو؟ کہتا طواف کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یار طواف تو قبر کا حرام ہے، طواف تو صرف خانہ کعبہ شریف کا ہے۔ وہ کہتا جی عشق دیاں گلاں نے، اور میں کہا نہیں احمد صاحب بریلوی صاحب نے لکھا ہوا ہے اور بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے۔ کہتا انہوں نے لکھا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتا پھر ٹھیک ہے، بابا کہے گا تو مننا گے، کسی اور سے کہنے سے نہیں مننا گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے اور فدیہ بھی نہ دے سکے یعنی غریب ہو تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ جو لوگ فدیہ دے رہے ہیں ان سے فدیہ لے کے کھائے، جو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان سے زکوٰۃ لے کے کھائے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے وہ جو ایک غریب آدمی آ گیا تھا کھجوروں کے ٹوکرے والا واقعہ ہے، ٹھیک ہے جی، یا رسول اللہ روزہ توڑ لیا، بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، فرمایا 60 روزے رکھ، بخاری مسلم دونوں میں۔ اس نے کہا اس دن میں ایک نہیں نبھایا گیا، 60 کیسے رکھوں؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہا یا رسول اللہ خود مسکین ہوں۔ فرمایا بیٹھ جا۔ اتنی دیر میں ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا تحفے کے طور پر لے کے آیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا وہ کدھر گیا روزہ توڑنے والا؟ یا رسول اللہ میں۔ فرمایا جا یہ غریبوں میں تقسیم کر۔ اوتھے بھی انہوں نے جناب چھڑیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب تو غریب میں ہی ہاں۔ اس پہ بخاری مسلم الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام اتنے مسکرائے کہ ان کی داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جا خود کھا لے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اسی حدیث میں میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں، جو اتنا غریب ہے کہ نہ کفارہ دے سکتا ہے نہ کچھ ہے، جا کے ٹوکرے اکٹھے کرے، مسجد سے جا کے افطاریاں اکٹھی کر کے کھائے۔